سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. رمضان مبارک، شہر رمضان عظیم مہینہ، اس کے بارے میں ہم لوگ اپنی فہم اور عقل کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ فکر کر رہے ہیں ذکر سے پہلے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ پورے دین کو تازہ کرنے کے لیے آیا ہے. اور دین جو ہے وہ ایک چیز کا نام نہیں ہے، مختلف اس کے اندر شعبے ہیں دین کے اندر، اور ہر شعبہ جو ہے دین کا وہ بہت ضروری ہے. ہر شعبہ جو کیا ہے جنت بھی دلاتا ہے اور جہنم میں لے جاتا ہے. ایک ہی چیز پر انسان اکتفا نہیں کر سکتا، کسی ایک ہی چیز کو پکڑ لے اور سمجھے کہ یہ پورا دین ہے. فی السلم کافۃ فرمایا قرآن میں کہ مکمل طور پر دین میں آؤ. اور یہ اللہ پاک نے جو رمضان دیا ہے یہ اسی مقصد کے لیے دیا ہے کہ ہر شعبہ جو دین کا ہے اس کو یہ تازہ کرتے انسان کے. اور جب ہم الحمدللہ وہ دین کی حالت ہم تک پہنچے گی کہ بھئی ہمیں اس میں اتنی مہلت ملے گی الحمدللہ 30 دن میں کہ اس کمزوری کو ہم اپنے صحیح کر سکیں. اس کا نام ہے صحیح طریقے سے رمضان گزارنا، کہ جو ہمارے میں نقص نظر آ رہے ہیں، جو ہمارے میں کمی ہے اس کو اگنور نہیں کرنا. بس یہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو روزہ کیا رکھا ہے؟ یہ روزہ رکھنا تو یہ ہے کہ دین کو صحیح کرو، جس طرح رمضان بتا رہا ہے ہمیں اس کو صحیح کرو. کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام تو روزہ نہیں ہے. یہ تو ایک مریض جو ہسپتال میں جائے اس نے چھوڑا ہوگا کھانا پینا، وہ کون سا کھانا کھاتا ہوگا؟ اس کو جو منع کر دیا جائے ڈاکٹر کا بھی تو کھانا بند ہے، تو ہم تو صبح شام کا ہی فرق ہے. اس کے لیے تو بیچارے کا جب تک صحیح نہیں ہوتا کھانا ہے ہی نہیں اس کے پاس، ہے نا. تو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ایک ایڈیشن دی یہ چیز تاکہ اور اندر سے ریفائنڈ ہو جائے انسان، نورانی ہو جائے اور اس پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اس کو ہی دین سمجھ لینا بات نہیں ہے کہ یہی روزہ ہو گیا اس کا نام روزہ ہے، یہ بات نہیں ہے ایسی کہ کھجور سے روزہ شروع ہو گیا کھجور پہ ختم ہو گیا بس زندگی ختم. مفہوم سمجھیں روزے کا. ہر چیز کو سب سے بڑی چیز کیا ہے انسان کے دیکھیں دین میں؟ اخلاقیات، خلق. یہ تو خود آپ پتہ ہی ہے، نبی پاک نے خود فرمایا. تو اتنی بڑی چیز ہے اخلاقیات میں، سب سے بڑا درجہ جو اخلاق کا ہے انسان کا صلہ رحمی ہے. بولیں سبحان اللہ. اللہ کی تعریف کے ساتھ آپ کو تازہ کرتا ہوں، خود تم میں بھی تازہ ہو جاتا ہوں تاکہ بات ہم سمجھیں، میں آپ کو سمجھا سکوں. غور کر رہے ہیں میری بات میں؟ تھکے تو ہیں آپ لیکن سننے اب کیا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پھر کہاں ملیں گے ہم؟ 2 ہفتے تو ہیں باقی. اللہ کے علاوہ ہے تو سنتے نہیں بات. اللہ پاک ہمیں سمجھتا فرما دے. پھر یہ اب آپ سوچیں کہ سب سے اہم چیز صلح رحمی ہے. صلح رحمی میں سب سے افضل چیز کون سی؟ یہ بھی دیکھیں آپ. سب سے
جو جڑ ہے پورے آپ کے صلح رحمی کی پوائنٹ کیا ہے؟ میاں بیوی. بولے سبحان اللہ. میاں بیوی. اگر میاں بیوی نہ ہوتے تو آپ بھی پیدا نہ ہوتے، یہاں ہوتے آپ. میاں بیوی معاشرے کا سب سے اہم جز ہے. پورا معاشرہ، دین، سارا جو بنتا ہے میاں بیوی سے بنتا ہے. شادی بھی رمضان کی طرح ہی اب سمجھیں. شادی صرف اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ شادی ہوگی اپنے جو نفسانی شہوات کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ نہیں، بلکہ قرآن میں تو اس کو منع فرمایا ہے. شادی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ عورت دی گئی ہے، عورت کو یہ مرد اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ اس میں سے اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت حاصل کریں جو اللہ نے دی ہے. اس کو اولاد کہا جاتا ہے. بس اتنی بات ہے. نفسانی خواہشات کے لیے نہیں دیا گیا اس کو، یہ رشتہ رکھا گیا. مزے کے لیے نہیں ہے. یاد رکھیں بات کو. ابھی ہے قرآن کی آیت ہے وہ نہیں پڑھتے. تو یہ بہت اہم رشتہ ہے. سب جو بھی بنا ہے انسان، یاد رکھیں، وہ ماں کی تربیت سے بنتا ہے، ماں کی گود سے بنتا ہے. ولی، کتب، غوث، قیوم، یہ سب ماں کی گود سے بنتے ہیں. چور، اچکے، بدماش، سب ماں باپ کی اس سے نکلتے ہیں یہ چیزیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں اور باپ کی شفقت میں، دونوں چیزیں، ماں کی گود اور باپ کی شفقت، وہ چیز رکھی ہے کہ بچے کی ارگت تربیت ماں کی گود صحیح کرے اور باپ کی شفقت صحیح کرے. باپ کی شفقت جو بگاڑتی ہے نا بچے کو، باپ کی شفقت جو ہے جب بگڑ جائے تو بچہ پھر بگڑ جاتا ہے. ماں کی محبت جب گود بگڑ جائے تو بچہ بگڑ جاتا ہے. اگر تم کو غلط طرف لے جائیں گے آپ، نہیں جی نہیں خیر ہے کوئی نہیں جی. اولاد کی غلط محبت اور صحیح محبت کا اندازہ اس وقت ہے کہ اگر آپ کی اولاد جا رہی ہے صحیح سمت پر، کب سے؟ جب سے وہ پیدا ہوا ہے. اذان سے لے کر، یہ نہیں کہ جب بڑا ہوگا پھر ہم صحیح کریں گے، پھر نہیں. اس میں شعور بھی نہیں ہوتا تو اس میں شعور ہوتا ہے. میری بات سمجھیں آپ، جب تک شعور نہیں ہوتا اس میں شعور ہوتا ہے. یہ سائنس ثابت کرتی ہے. وہ گرپ کرتا ہے ہر چیز کو، کیچ کرتا ہے. ماں باپ کیا لڑائی ہوتی ہے وہ کیچ کرتا ہے بچہ، پنگوڑے میں کیچ کرتا ہے. گالی گلوچ چلتی ہے وہ کیچ کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں تو بہت جی بعد میں ہوگا تو یہ نہیں، وہ تو بن چکا ہوتا ہے. آپ کی زیر آج گیا تو بن چکا ہے. جیسے آپ ہیں، جو آپ کی نیچر ہے، جو آپ کریں گے اس کے سامنے، تبھی کہا جاتا ہے، گاندھی کہتے ہیں جس وقت شادی ہو جائے تو آدمی بالکل تبدیل ہو جائے بس، کیونکہ اس پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے. چند ہی مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایک چیز دینے والا ہے، بس وہ گیا کام سے. اگر اس نے اپنے رخ کو نہیں بدلا. شادی سے پہلے تھا جو تھا یا تھی جو تھی، لیکن شادی کے بعد جو ہے اگر وہ صحیح نہیں ہوا تو اپنی خود خراب نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہے کہ وہ آنے والی پوری جنریشن کو برباد کر رہے ہیں، اور جس کا حساب اللہ کو دینا ہوتا ہے. اہمیت سمجھ گیا کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی. میاں بیوی کا رشتہ، یہ اگر رشتہ مضبوط ہو جائے اور الحمدللہ اس میں اللہ برکت ڈال دے، اس کے اندر کام گزر جائے سارا، تو سبحان اللہ پورا صلح رحمی کا معاملہ اس کے اندر آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے سر. معاشرہ بن جاتا ہے، معاشرہ پورا بن جاتا ہے. یاد رکھیں صرف گھر ہی نہیں بنتا. کیسے؟ کہ جو تربیت بچی لے کر حاصل کرے گی ماں کی گود سے، جب وہ اپنے گھر میں جائے گی تو پھر وہی چیز وہاں وہ کرے گی اپنے خامد کے ساتھ. وہ گھر ہوتا ہے جب بچی نکلتی ہے تو اس کا گھر ایک سیمپل ہوتا ہے اسی گھر کا جس سے بچی آئی ہوتی ہے. پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت ویسی کرتی ہے جیسے باپ کی شفقت کی اور ماں کی گود نہیں کی اس کی. بہت بڑا اثر پڑتا ہے اس کا، اور ٹرانسپلنٹ ہوتا ہے اس کے اندر چیز بچے کے اندر.
وہ عادات چلی جاتی ہیں. خواہش تو سب کی ہوتی ہے، بس جی میں اس کو بچہ حافظ بناؤں گا، میں اس کو فلاں کروں گا، میں اس لڑکی کو یہ کروں گا، فلاں کروں گا. لیکن ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑتا ہے. اور جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں تو وہ تو برباد اپنے ہیں، لیکن کیا ہے کہ بچے برباد ہو جاتے ہیں، وہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، وہ دین چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے منحرف ہو جاتے ہیں. سارا جو قصور جاتا ہے کس پر جاتا ہے؟ اس کپل پر جاتا ہے. اس کا جواب جب وہ بچہ پیش ہوگا اللہ کے سامنے کہ تو وہ ایسی گندی باتیں کرتا تھا، تو کہا جی میں کیا کروں، میں آپ نے ایسے کام مجھے سکھائے تھے، انہیں میری تربیت نہیں کی تھی. سارا گناہ پھر ان پر جاتا ہے. آپ کہیں گے رمضان سے اس کے تعلق کوئی بات کریں رمضان کی، جی رمضان میں اتنے ثواب ہوتا ہے، افطاری کا یہ ہوتا ہے، لیکن میرا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے افطار میں اتنا ثواب ملتا ہے اور فرشتے اترتے ہیں، یہ ہوتا ہے. اصل فرشتہ میں بتا رہا ہوں جو رمضان کا اس میاں بیوی سے کیا تعلق ہے، میں آج وہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں پڑھ رہا تھا سورہ بقرہ، ہاں سورہ بقرہ میں پہنچا، اس آیت پہ پہنچا تو میں رک گیا. یہ آج کی بات ہے، جب جمعہ پڑھ گیا میں رک گیا. میں کہ یہ تو بڑی قیمتی آیت ہے، رمضان کے زمرے میں آ رہی ہے، اس پہ تو ہم نے سوچے نہیں کہ رمضان پہ. میں چھوڑ کے تفکر کیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تو آیت بھی لمبی ہے، پڑھوں گا، اس کو غلطی ہو جائے تو مجھے صحیح کر دیں. میں حافظ تو نہیں ہوں نا، بس یہ شاید صحیح پڑھ دیں، اللہ کی پتہ یاد ہو گئی ہوتا نہیں. تو اب رمضان سے اس کا کیا تعلق میاں بیوی؟ میں آپ کو کس سے سنا رہا ہوں یہ سارے؟ اگر کوئی تعلق تو بنتا ہوگا نا اس سے، تو یہ بات کر رہا ہوں. اتنا قیمتی رشتہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، سوچیں. احل لکم لیلۃ الصیام، یہ شروع ہوتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا. کب؟ سبحان اللہ، رمضان کی ذاتوں کے اندر. احل لکم، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے روکی ہوئی تھی، اب اس ایک چیز کو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، اسپیشل بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں. احل لکم لیلۃ الصیام، اتنی قیمتی رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چیز تم پہ حلال کر رہا ہوں. کیا چیز حلال ہے؟ ایسی کتنی اہمیت ہوگی اس چیز کو لگا رہا ہے، نہیں یہ حلال کا تو یہ کر سکتا ہے. یقین اس کی اتنی اہمیت ہے اس چیز کی جس کو اللہ تعالیٰ حلال کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی ہسٹری ہے. وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو حلال ہو رہی ہے، اور وہ بھی رات ہو کون کی؟ رمضانوں کی رات، جس میں آئے لیلۃ القدر. ہر گھڑی قیمتی، ہر لمحہ خاص پہ رمضان کی راتیں. سبحان اللہ، اس کی کیا باتیں، عجیب ہی چیز ہے. تو اللہ کے حلال کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حل اللہ، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جو بیان کر رہا ہوں، رسول کہتے ہیں، یہ رسول اس میں ہے لفظ الا نساءکم، کہ تم پہ حلال کر رہا ہوں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہو جاؤ، چلے جاؤ ان کے پاس. اللہ، عبادت کی راتیں ہیں، کتنی قیمتی راتیں ہیں. اللہ تمہیں کہتا ہے خبردار نہ جاؤ، ایسے کام نہیں کرنا، تمہیں ہر وقت مسلح پہ بیٹھنا ہے. لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ. الا نساءکم، حلال ہے تمہارے لیے چیز. تو اللہ حلال کرے تو اس میں حکمت اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی کہ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ اس کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ 30 دن تم اس سے الگ نہ رہو، اور الگ ہونے کے بعد کوئی ایسا فتنہ پیدا نہ ہو جائے کہ اس رشتے میں کمی آ جائے، تمہاری محبت میں کمی آ جائے. یہ محبت اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ اس کو ان راتوں میں بھی آپ نے قائم رکھنا ہے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک رشتہ ہے. اس کے پیچھے بڑے شیطان کے بڑے بڑے وار ہوتے ہیں. صحیح حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ روایت فرماتے ہیں، اس حدیث کو مشکات میں ہے کہ شیطان جو پورے کام سب کچھ کراتا ہے انسان کے ساتھ، مکمل جو اس بدماشی وہ کراتا ہے نا شیطان، تو وہ کیا کرتا ہے، تخت بچھاتا ہے سمندر پر، جب سٹارٹ کرتا ہے کام، اور تمام چیلوں کو، جو بہت ہی ٹرینڈ چیل ہیں، ان کو بلاتا ہے کہ جاؤ اور کام کر کے آؤ، مجھے رپورٹ دو کہ آج تم نے کیا فتنہ کیا ملک کے اندر.
شیطان پھیل جاتے ہیں اور ساری دنیا میں فتنے مچتے ہیں، دنیا کے اندر قتل ہو رہے ہیں، غلط ہو رہی ہیں، شراب زنا جو کچھ چلتا ہے. کہتے شام کو رپورٹ دو مجھے. اللہ کے فرماتے ہیں کہ شام کو چیلے آتے ہیں تو کہتا جو بھی بتا کہتا تم نے کچھ نہیں کیا، کہ میں نے قتل کرایا، میں نے فلاں کرایا، میں نے یہ کرایا. کہتا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. ایک بلنگڑا آتا ہے زبردست، کہتا جی میں نے بھی کچھ کیا. تو نے کیا کیا؟ کہتا جی میں نے میاں بیوی کو چھوڑا ہی نہیں، ایسا پیچھے پڑ گیا ان کے کہ جب تک انہوں نے طلاق نہیں دے دی میں ان کو چھوڑا ہی نہیں. تو کہتا اپنے تخت سے اٹھتا ہے، یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں، تخت سے اٹھتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے کہ اصل کام تو کر کے آیا ہے، تم نے تو بڑا اونچا کام کر دیا. اتنا کر دینا یہ ہے کہ ایک تو نے پوری نسلوں کو برباد کر دیا اس کی، اور تو نے تباہ کر دیا طلاق دلانے کے بعد. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے خطرناک چیز جو ہے انسان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مہلت بھی نہیں دی 30 دن کے اندر کہ یہ اتنے بھی الگ رہے اپنے آپ کے ساتھ، اور اس میں کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے تو ان کو کلوز رکھا ہے. رفاس اللہ نساءکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرب وسقتم، تاکہ محبت برقرار ہو ان کے میاں بیوی کے اندر اور کوئی فتنہ پیدا نہ ہو. تو ایک چیز اشارہ ملا کہ ہر حالت میں اس رشتے کو قائم کرنا، ہر حالت میں اس میاں بیوی کے رشتے کو، یعنی کہ یہ ٹوٹنے نہ پائے. ایک دفعہ نکاح میں عورت آ گئی، مرد آ گیا، اس کو قائم کرنے کے لیے دونوں طرف سے جہد کرنی چاہیے. کسی بھی فتنہ میں انسان کو اس کو پڑھنا جو ہے وہ بہت بڑی بربادی ہے. رمضان یہ پیغام دے رہا ہے. اور پھر آگے کیا ہوا ہے ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہن لباس لکم، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، یعنی عورت مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال فرمائی. اللہ لباس سے کیا مطلب؟ یہاں وہ سین دیکھیں کیا پہلی بات کرتے ہیں، کیا آپ نے لباس کی پہنا ہوا ہے؟ میں نے لباس پہنا ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی قمیض اتارتا ہے تو جسم میں کوئی نہ کوئی چیز نظر آنی شروع ہوتی ہے آدمی کی، کہ پھوڑا ہوگا، پھنسی کا داغ ہوگا، آپریشن ہوتا ہے، کسی کے پیٹ میں چاقو لگا ہوتا ہے، یا کسی کی بصورتی ہوتی ہے. تو لباس کیا ہے؟ یہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے. لباس کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کے عیبوں کو، اور بھی خاصیت ہیں، خوبصورت بھی بناتا ہے، حسین بھی دکھاتا ہے، لیکن لباس سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور حیا پیدا کرتا ہے. حیا آتی ہے، شرم سکھاتا ہے. جیسے انسان لباس اترتا ہے اس کی شرم نکل جاتی ہے. بے شرم ہونے کے بعد سب سے پہلے لباس ہی اترتا ہے اس کا. تو لباس کی مثال دیے ہن لباس کی، یہ تمہاری بیوی جو ہے یہ تمہارے لیے لباس ہے، اور مرد کے لیے، بیوی کے لیے مرد لباس ہے. یعنی تم اتنے جڑے ہو ایک دوسرے کے ساتھ کہ تم ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہو. سبحان اللہ. تو تم بھی کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی خبردار ایسا مت کرنا کہ تمہارے اندر تیری خامن میں کوئی عیب ہے تو دنیا میں بتاتی پھرے، دیکھو جی مجھے یہ نہیں، دیکھو جی مجھے فلاں نہیں، دیکھو جی فلاں نہیں کرتا. بلکہ کیا ہے کہ اس عیب کو چھپانا ہے، جیسے لباس اس عیب کو چھپاتا ہے. اور اسی طرح خامن نے اپنی بیوی کے باتیں ہیں اگر ان کو چھپانا ہے، ان کو ظاہر نہیں کرنا ہے، ان کو نہیں بتانا لوگوں کو. لباس کی طرح اس کو چھپا لینا ہے. ان لباس، وہ تمہارا لباس ہے. دو چیزیں پہ بتائیں، ایک تو اس رشتے کو قائم کرنا، ٹوٹنے دیں، اور دوسرا کیا ہے کہ یہ لوگوں کے اندر اپنی باتوں کو بیان کرنا، کہ یعنی شکایت کرنا، شکوے کرنا خامدوں کے یا بیویوں کا، بیوی کے خامد کو شکوے کرنا، حتی المکان اس کو گھر کے اندر ہی محدود رکھ کے اپنے ساتھ رکھنا. یہ دو چیزیں ہیں، لیکن دو چیزیں جو ہیں یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ کسی عبادت میں آپ کو یہ مجاہدہ نظر نہیں آئے گا. یہ کام آسان بات نہیں ہے. ساری عبادت کو آپ ایک طرف کر لیں، سب انسان کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسے خامد کے ساتھ
جو اس کے حق نہ دیتا ہو، جو اس کو تنگ کرتا ہو، جو اس کو گالی نکالتا ہو، جو اس کو پریشان کرتا ہو، اس بیوی کا اس کے ساتھ گزارا کرنا اس حالت میں، جیسے قرآن کہتا ہے کہ تو نے اس کے عیبوں کو بتانا نہیں ہے اور تو نے صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے تو نے اکتفا کے ساتھ اس کے ساتھ گزارنا ہے، جلدی نہیں کرنی. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو انعام رکھے ہیں وہ رمضان ہوتا ہے بہت اونچے بڑے بڑے انعامات ہیں اس کے لیے. پریکٹس کرائے رمضان کے اندر پریکٹس کرو الحمدللہ. بہت بڑے بڑے انعام ہیں. ایسی ایک عورت کے لیے، اس طرح خاوند کے لیے کہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ دیکھیں یہ رشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. آپ سلیکٹ کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، شادی کر لی، لیکن اس کے بعد ہی پتہ نہیں ہوتا انسان کا. وہ ایک اللہ نے قسمت لکھ دی، اب آپ نے اس کو ٹائی بن گئی. اب چلتا ہے دین اس طرح کہ یہ دین اتنا مضبوط یہ رشتہ رکھ دیا ہے آپ کے لیے اس میں کہ اب چھوٹی چھوٹی بات میں نہیں ہے. ماں کو بلا لیا اس نے، اپنے باپ کو بلا لیا اس نے، ٹیلی فون کو شکایت کر دی اس نے، اس کو اس کی شکایت کر دی، دنیا میں شکایتیں ہوتی پھر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بے انتہا بری باتیں ہیں، یہ دین نہیں ہے. پھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر حج بھی کر رہے ہیں اور جناب اللہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تو دین کا ایک بڑا اہم شعبہ ختم کیے ہو. تو یہ کیا کرتے پھر رہے تم؟ یہ کون سی نمازیں ہیں، کون سے حج ہیں، کون سے روزے ہیں، کون سے رمضان ہیں؟ اصل جہاں سے دین نکلنا تھا، جس میں جنریشن نکلنی تھی، تم نے تو اس کو ہی برباد کیا ہوا ہے. اگر کوئی آدمی الحمدللہ اس مجاہدے کو برداشت کر جاتا ہے زندگی کے اندر، یاد رکھیں تو بہت بڑا انعام اللہ پاک نے رکھا ہے. کیا انعام رکھا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دیکھیں انعام کتنا بڑا رکھا ہے. خیرکم خیر اہلہ وانا خیر اہلہ، یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانے کے ساتھ بہتر ہے. سبحان اللہ. عبادت میں نہیں رکھا، یہ اخلاق میں رکھا ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہے، اخلاق کے ساتھ سلوک ہے، اس کا برداشت ہے، برداشت کر رہا ہے کہ اس رشتے کو میں نبھانا ہے، چلانا ہے، اس کو لے کے جانا ہے، میں نے بچوں کی تربیت کرنا ہے، میں نے اینڈ تک اس کو پہنچانا ہے اس رشتے کو. چھوٹی چھوٹی بات میں اس کو توڑنا نہیں ہے. بے شک چھوٹی بات اس کے لیے نہ ہو، ایک بہت بڑا مشن انسان کو دے دیا جاتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ تو نے اب نباہ کرنا ہے ہر حالت میں، تجھے پسند ہو نہ ہو، تیرے بات مانے نہ مانے، تجھے دے تو اب تو نے اس کے ساتھ اس لیے نباہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ نے تجھے ایک ٹارگٹ دے دیا، چل بھائی تو کر دو. اب تو نے اس کو راضی بھی کرنا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اس کو خوش بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے اہل کو دیکھنا ہے تو نے حج کرنے سے پہلے کہ تیری بیوی راضی ہے تجھ سے، تیرا گھر خوش ہے تجھ سے. یہ اتنا آسان نہیں ہے ہمارے یہاں طلاق دے دینا، سب چھوڑ دینا. گو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جائز کیا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جائز چیزوں میں سب سے جو غیر پسند چیز ہے وہ یہ طلاق دینا ہے، چھوڑ دینا ہے. وہ ایک رستہ رکھتا ہے جب بہت ہی حالات ناگریز ہو جاتے ہیں انسان کے، اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، جب اس حد تک بالکل اب مطلب کوئی سلسلے نظر نہیں آتا، پیر ہی نہیں اس کے، بہت ہی اینڈ پہنچ جاتا ہے، پھر جا کے آدمی قدم اٹھاتے ہیں ناگریز. ورنہ اس کو تو نبھانا ایسا ہے کہ انسان اپنے ہر قدم پہ جنتیں بنا رہا ہے، ہر قدم پہ کئی حجوں کے ثواب رہا ہے، کئی رمضانوں کے ثواب لے رہا ہے، کئی روزوں کے ثواب لے رہا ہے. الحمدللہ. اب یہاں تو بڑے بڑے اللہ والوں کی مثالیں ہیں ان کے گھر میں، آپ کیا معلوم. الحمدللہ. تو اصل بات وہ یہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اصل اللہ والوں کی عبادت صلح رحمی ہوتی ہے، سلوک ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھی اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں کتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ جب ماں باپ ملتے ہیں اور ملنے کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اس صلح رحمی کا، اس رشتے کا ثواب دیکھیں آپ کتنا بڑا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. جو میں کہتا ہوں کسی عبادت سے بھی ملنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، کتنا بڑا اجر ہے. آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ارشاد حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر 2 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے اور تربیت کرتا ہے ان کی اچھی طریقے سے، حسن سلوک سے کرتا ہے، تو وہ
جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلی ہیں. اللہ 2 کا کہا ہے، اور اگر 2 سے زیادہ ہوں 3 ہوں تو سبحان اللہ، تو اور بھی الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ کا انعام اس میں رکھا گیا. جس قدر خاص نام کس کا لیا ہے اولاد میں سے کس کو سلیکٹ کیا اللہ پاک نے کہ عورت نازک ہوتی ہے. اچھا اس کے لیے تربیت کا کیا ہے؟ بچے کا نہیں کہا، بیٹے کا نہیں کہا، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا وجہ ہے آپ سوچیں؟ اس لیے کہ عورت کی تربیت خاص اس لیے کی ہے کہ اس نے گھر آئندہ دوسرے گھر میں جا کے بھی اس نے یہ کام کرنا ہے. اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے لڑکی، جس سے ہم ڈرتے ہیں. کبھی لڑکی پیدا ہو تو مٹھائی بہت کم آتی ہے، لڑکا ہو تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا تو مٹھائی کے ڈبے آ جاتے ہیں. الحمدللہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. لیکن یہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے دیکھیں آپ، اول کس سے چلی ہے؟ ہمارے حضرت کی 3 ہی لڑکی تھیں ماشاءاللہ، ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی تھی. 3 اولاد تھی، انہیں سے اللہ کے پاس چلی ہے. اور اسی سنت اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 3 دی اللہ کے پاس. یہ دیکھیں آپ کی 2 اگر لڑکی کے تو 3 لڑکی آپ تربیت کر رہے ہیں، ان کی آپ صحیح تربیت کر رہے ہیں. اور تربیت کرنا کوئی آسان بات ہے؟ آج دیکھیں کیسے کیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے انسان کا. یہ سب تربیت پہ ہوتا ہے. انسان کے اپنی خواہشات کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی چیزوں کو ختم کرنا پڑتا ہے. تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے اس کو دے دو، جو مانگ رہی تربیت ہو رہی ہے. نہیں، تربیت وہ جو ایسی تربیت کے جانے کے بعد وہ بھی ایسی اولادیں پیدا کرے کہ جو اللہ اور رسول کی ماننے والی، اطاعت کرنے والی پیدا ہوں، اللہ کے ولی پیدا ہوں. وہ تاریخ لے کے نکلے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایک کام کرنا ہے کہ جو تم مجھے اولاد دے گی میں نے اس کو تیرا ولی بنانا. اور الحمدللہ آج بھی ایسے عورتیں موجود ہیں کہ جس وقت بچہ ہوتا ہے، بچہ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کر دیتی ہیں اور ان کا ٹارگیٹ بن جاتا ہے کہ میں نے اس کو تیرے حبیب کا غلام بنانا ہے، اس کو سنتوں پہ چلانا ہے. ان کی محبتوں کا، ان کا تقاضا، ان کی خواہشات، ان کی کھیلنے کی چیزیں، ان کا لباس پیدا ہوتے ہی وہ اس کے ساتھ ویسی ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہیں آج بھی، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں اسی زمانے میں، اسی ملک کے اندر آپ کو نظر آئیں گی. فرق ہے کہ کیا ہے کہ ہم دین کو صرف مسجد تک ہی دین سمجھیں، لیکن کسی فقیروں نے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھی ہیں تو ان کو دین یہ نہیں سمجھا بلکہ ان کو دین پورے شعبے سمجھا ہے. ان کو کسی نے سب کچھ بتایا ہے. اللہ والوں کی محفلوں میں صرف ایک ہی چیز نہیں بتائی، سب شعبوں کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ کمپلیٹ مذہب لے کے انسان کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر شعبے کے اندر مجھے کامیاب کرتا چلا جائے. تو رمضان آج ہمیں یہ بتاتا ہے الحمدللہ کہ یہ بھی معمولی چیز نہیں، یہ بڑا اونچا رشتہ ہے. اس رشتے کو نبھانا جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. کوئی عورت اگر کر لی اس لیے کہ میں اللہ کی دی اس اولاد کو میں پرورش کروں گی، اس کو میں حافظ بناؤں گی، اس کو میں قاری بناؤں گی، اس کو اللہ والا بناؤں گی، اس کے تو بھائی اس کے رزلٹ نکلتے ہیں. لیکن اس کے لیے پھر اپنے آپ کو بہت بہت مجاہدات کے اندر ڈالنا پڑتا ہے بھائی. بھوک، ننگ، گالیاں، بکائی، یعنی پھر اللہ ان کے لیے جو انعام جو رکھا ہے، پھر چھوٹا انعام تو نہیں ہے. جو بات کہی گئی ویسی ملے گا. اللہ کے نبی اسم کی محرکت ملے گی اتنی کہ 2 انگلی کے برابر. وہ کیا ہوگی ہمیں نہیں پتا. کتنا بڑا مقام مجھے بتایا انسان کو مل رہا ہے اس عبادت کے لیے کہ سب کچھ قربان کرتے آدمی. تو میرے بھائیو یہ آیت الحمدللہ بڑی قیمتی آیت رمضان کی رنگ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ اجازت جو دی ہے وہ شہوات کو پورا کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ رشتہ رمضان کے اندر ہی بابرکت رہے. اور خاص طور پہ یاد رکھیں کہ رمضان کے اندر ہی فساد بہت ہو جاتا ہے میاں بیوی کے اندر. نفس بڑا مشت ہے، کھانے پہ مشت ہے، سحری پہ ہوتا ہے کہ تم نے یہ سحری کیوں نہیں بنائی، کیونکہ آخر میں تو بہت پیٹ خالی ہوتا ہے اور نفس کا غلبہ ہوتا ہے تو گھروں کے اندر لڑائی شروع ہوتی ہے انسان کے اندر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان میں پہلے ہی بتا دیا کہ اس معاملے میں تمہیں سخت کنٹرول چاہیے. سب سے بہترین انسان وہ ہوگا آخرت کے اندر جس نے اپنے اولاد کو گواہی دے گی کہ میرا باپ بہت اچھا تھا، اس نے میرے ساتھ بڑی تربیت میں کوشش کی ہے، مجھے دین کی طرف چلایا، اس نے مجھے بچایا اور اس نے بڑی بڑی قربانی دی. میرے خون میں اس نے کوئی حرام کا لقمہ نہ جانے دیا.
کسی لقمے نہ جانے کے لیے حرام نے ایک ایک پائی ایسی رکھی کہ میں اپنے بچے کو کتنی مجھے محنت کرنی پڑے لیکن ایک حرام کی میں پائی اس کے اندر نہیں جانے دوں گا، تاکہ اس خون سے جو میں اس کی تربیت کروں تو ہر خون کا خطرہ اللہ کو یاد کرنے کا لطف لے اس سے۔ بیسک تو یہاں سے ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے تربیت کی ایک باپ کی، جس طرح ماں کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ گود کے اندر اس کو اللہ کی محبت کو پیدا فرمائے اور اس کی باتوں کو صحیح کرے، اس طرح مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب سارا کچھ دین بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ انسان کی خوراک سے بنتا ہے۔ یہ رمضان کی انشاءاللہ ٹاپک آئے گا، یہ رمضان اس کی بھی ٹریننگ کرائے گا ہمیں، اس کی بات آئے گی کہ پورا کچھ جو کچھ بھی ہے آپ یہ دیکھیں بنتا ہے انسان کا اکل حلال سے بنتا ہے۔ اگر حلال رزق کا ہے تو پھر وہ دیکھ لیں آپ کا دین ہے بنے گا، پھر بھی حرام کے ساتھ بھی حافظ بن جائے گا، حرام کے ساتھ بھی عالم بن جائے گا، حرام کے ساتھ بھی وہ مفتی بن جائے گا، حرام کے ساتھ شیخ بن جائے گا، پیر بن گیا، شیخ تو کیا بننا، پیر بن جائے گا۔ وہ سب جادوگر ہوں گے جتنے بھی ہوں گے شعبے کے اندر۔ ہر شعبے میں جو پودا لگے گا وہ ایسا پودا ہوگا جیسے کہ ایک کمزور درخت کے اندر سے پھل نکل رہا ہو۔ آپ دیکھیں پھل مختلف ہوتا ہے، بعض عام ایسا ہوتا ہے اندر ہوتا ہی گودا ہی نہیں اس کے اندر، کیوں کہ وہ جو درخت ہوتا ہے جس میں لگ رہا ہے اس میں اتنی جان ہی نہیں ہوتی، اس میں کھاد ہی نہیں ہوتی، پانی ہی نہیں ہوتا، لیکن اس نے آم تو دینے دینا ہے۔ اسی طرح کوئی حافظ بن گیا، قاری بن گیا، کوئی شیخ بن گیا، کوئی پیر بن گیا، کوئی فلاں بن گیا، لیکن رزق حرام کے ساتھ بنا ہے تو پھر فتنے پیدا کرتا ہے وہ، اور سارا گناہ اس باپ پہ جاتا ہے کہ تو نے اس کو عالم بنانے سے پہلے سوچا نہیں کہ اس کے اندر پہلے رزق حلال ڈالتا، تو نے حرام کیوں کھلایا اس کو؟ تو سمجھدار باپ جو کسی تربیت میں ہوتے ہیں پیر کی، کسی سے اللہ والے کی پیر ہوتے ہیں، تو جب ان کے اولاد پیدا ہوتی ہے تو قسم کھا لیتے ہیں کہ آج سے حرام کا دروازہ بند، بھوک چلے گی، پھر ادھر بیوی تیاری ہوتی ہے، اگر تو اس اولاد کی رہے تو آج سے تیری بیوی تجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گی، نہ سونے کی، نہ چاندی کی، نہ کپڑوں کی، نہ سرخی کی، نہ پاؤڈر کی، ہم بھوکے رہیں گے لیکن اس اولاد کو تو حلال کھلا اور میری گود سے انشاءاللہ الکالا کلسل کی آوازیں نکلیں گی اس کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اور ہم شکایت کرتے ہیں پھر اٹھ کے، اس کی شکایت، اس کی شکایت، دین کے حصے کو ویسے ہی پکڑے۔ جب پودا لگاتا ہے نا مالی کوئی تو سب سے پہلے زمین سے چلتا ہے۔ جس وقت آپ بیاہ کے لا رہے ہیں کسی لڑکی کو تو شہوات کے لیے نہیں لا رہے کہ اپنی شہوت کو پوری کریں گے، بس لڑکی آ گئی مزے کریں، لڑکا وہ تو ایک حد تک بتایا گیا انسان کو۔ اصل مقصد قرآن جو بتاتا ہے اس سے تمہیں ایک بہت بڑی عبادت دی جا رہی ہے، مکہ اور مدینہ دونوں تمہارے گھر کے اندر موجود ہو گئے ہیں، جنت اور دوزخ دونوں تیرے گھر کے اندر آ چکی ہے، اور یہ تو ایسی کہ قیامت تک تیری جنریشن چلے گی اس پہ۔ ہمیں نہ رزق کا پتہ، نہ باپ حرام رزق سے بچاتا ہے، وہ دوسری طرف لے کے جاتا ہے بچوں کو، ان کو اونچا کرو کہ کوئی اس کو جھوٹا نہ کہے، اس کے لیے فلاں کرو، اس کے لیے فلاں کرو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ میری بیچتے ہو اس کا بیٹا ہے، اتنے گندے حالات میں اس کے اتنے سے کپڑے نہیں ہیں، اس نے یہ نہیں پڑھا بھی، نہیں اتنا جمع کر کے دو، اتنے مکانات بنا کے دو۔ وہ بندے کے پتروں کو لے کے گیا آج تک مکان، اور وہی بیٹے تھے تجھے مکان دیں گے، تجھے پانی بھی نہیں پلاتا ہو، بیٹا بھی نہ بیٹی، جو حرام سے پلے ہوتے ہیں۔ وہاں گھر میں راحت آ ہی نہیں سکتی، نہیں جی وہ تو حافظ ہے، تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، جو حافظ ہے تو اس کی جو آگے حافظہ پیدا ہوں گی وہ بھی حرام ہوں گی سر، وہ بھی فتنے پیدا کریں گے۔ جو ممبروں کو بیٹھ کے فتنے کرتے ہیں نا، ممبر پہ بیٹھ کے فتنے کرتے ہیں جو لوگ، اور جو پیر لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں، حرام اور بدعات پیدا کرتے ہیں پیر، اور جو ممبروں پہ بیٹھ کے حرام کام کرتے ہیں لوگ، وہی ہوتے ہیں کہ جن کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ ان کے اندر حلال رزق نہیں تھا۔ حلال رزق ہو اور یہ ممبر ہو، سبحان اللہ، وہاں سے تو ایسا نکلتا ہے کہ اس کی ایک زبان سے لکھے نصیحت ہزاروں لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ایسا شیخ نکلتا ہے کہ ایک توجہ، اس کی ایک توجہ لاکھوں کا مجمع کے دلوں کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ کم چیز ہے مسلح امام، یہ قرآن کم چیز ہے، علم کم چیز ہے، کم چیز ہے۔ آدمی کانپ جاتا ہے کہ سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی توبہ رمضان میں چھوٹ، افراد، جھگڑے، لڑائیاں، ایسی ایسی باتیں کہ انسان ان کے اندر قرآن ہے، ان کے اندر علم ہے، ایسی ایسی نافرمانی ہے، ایسی ایسی غلط، ماں باپ کے خلاف بےعزتی ہیں، ماں کو گالی ہیں، ہاتھ سینے میں قرآن ہے، ماں کو گالی دیتے ہیں کھڑے ہو کے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، علم لیا ہوا ہے، کیوں کہ رزق کے حلال کے ساتھ یہ پودا چڑھا نہیں، یہ
استغفر اللہ استغفر اللہ، علم کی غلطی نہیں ہے، قرآن کی غلطی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو غلط جگہ پہ تم نے غلط ریل پہ رکھ دیا ہے، ناپاک جگہ پہ قرآن کو اتار دیا ہے، اس کی الگ سزا ملے گی۔ ذرا آج کا مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھا تھا، صحیح پڑھا ہے بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں تو وہیں رک کے میں نے کہا بات کرتا ہوں، ہے تو حقیقت نہیں، کیوں رمضان ہمیں دیا ہے کہ اگر اس رمضان پہ تفکر کیا، تم نے آج بھی توبہ کر لیا، سوچیا اپنے راستوں کو صحیح کرنے کے لیے، تو رمضان کی برکت سے پورا سال پھر تمہارا صحیح ہو جائے گا۔ آج ہم بچوں کو گالی دیتے ہیں، لڑتے ہیں، پوچھتے میں نے تو عالم بنایا تھا، میں تمہیں ہے کتنا سی، میں تیرے واسطے وہ کتنا، آج ایک فکر ہوتا ہے ہمارا مردوں کا، میں تیرے واسطے یہ کیا، میں نے تیرے واسطے یہ کیا، اور تو نے اس کے واسطے کچھ نہیں کیا بندے، تو صرف ایک کام کر دیتا اس کے لیے، ایک کام تو اس کو حرام کا لقمہ نہ دیتا، اس کی ناجائز خواہش کا پہ نہ جاتا، حرام کا لقمہ نہ دیتا، حلال ہوتا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قانون کوئی بدل نہیں، کبھی ہو سکتا نہیں ہے کہ جامن کے درخت سے آپ سیب توڑ لیں، ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حرام کے ساتھ آپ نے پودا لگایا تو اس کے ساتھ کبھی رنگ نہیں آئے گا، چاہے کتنے قرآن پڑھا دیں، کتنے آپ ان کو قرات سکھا دیں، کتنے آپ ان کو کچھ بھی کر دیں، ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے پہلے انسان کو خود مارنا پڑتا ہے، اس درخت کے لیے پھل لینے کے لیے خود بھوکا رہنا پڑتا ہے اپنے رزق میں، کیونکہ میرا بیٹا، میں اس کو حرام کھاؤں گا تو میں اس کو حلال کھلانا ہے، تو پہلے سب سے پہلے تو مجھے بھوکا رہنا پڑے گا، کہ مجھے نیچے جا کے کھانا کھانا پڑے گا۔ ایسی تربیتیں تھوڑی ہوتی ہیں کہ گھروں سے نکل گئے ہیں، 10 سال پتہ نہیں بیوی کدھر ہے، بچے کون پال رہے، چاچا پال رہے، ماما پال رہے، فلاں پال رہے، اور دوسرے کی تربیت کر سکتے؟ دیا تجھے بیٹا، اور تربیت دوسرے لوگ کریں، اس کا جواب کون دے گا؟ باتیں تلخ ہیں، بے شک کچھ نہ ملتا کھانے کو جس جگہ تو رہتا ہے، کہ پہلے بیٹی کے بچوں کی تربیت کرتا، یہ تیرا حق تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی حلال نہ گیا ہو، تبھی ایسے کام کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ ایک چیز مجھے دی گئی ہو اور میں اس کی تربیت دوسروں کو سپرد کر دوں؟ کس طرح حلال ہو سکتے ہیں معاملہ؟ ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں معاشرے میں۔ بس ہمارے سامنے ایک ہم نے شعبہ پکڑا ہے، حج کراؤ، وہ عمرے کراؤ، بس مسجد رمضان ہے تو روزے رکھ لو، بس یہ کر لو۔ یہ کہاں گیا دین آپ کا سارا؟ نہ گھر کا پتہ ہی نہیں ہے، بیوی کا پتہ ہی نہیں ہے، تو آج قرآن بتاتا ہے الحمد للہ اللہ، ہم نے حلال کیا تم پر راتوں کو لیا اور تم کو جانا، مزے کے لیے نہیں، لیکن کس اس میں فلسفہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تمہارا رشتہ اور مضبوط ہو اور محبت اب آپس میں تمہارے پیدا ہو، تاکہ تمہارے پیدا ہونے والی جنریشن ہے اس میں اندر اور بھی صلاحیت آئے، تم ان کی تربیت اور بھی اچھی طریقے سے کر سکو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب رمضان کی پہلی باتوں پہ مستقل عمل کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں۔ گھر کا صحیح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہ نہیں، اللہ کو جب راضی انسان قربانی دیتا ہے تو اس کے انعام نہیں ہے۔ جب اس ٹاپک پہ ہم آ کے رمضان اللہ کو راضی کریں گے تو کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کہتا ہے تو میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلی ہیں۔ بتائیں کسی عبادت میں مجھے بتا دیں، کسی عبادت میں اللہ نبی نے کہا کہ تو حج کرے گا کہ 2 انگلی کے برابر میرے ساتھ ہے، کہیں کہا عمرہ کرے گا 2 انگلی میرے ساتھ ہے، ساری رات جاگے گا تو یہ اتنا 2 انگلی میرے ساتھ ہے، کہیں نہیں کہا۔ ایسی عبادت میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جس میں انسان کی زندگی لگتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین یاسین۔ بسم اللہ۔ اے میرے مولا، اے میرے رب، اے ہمارے خالق، اے پروردگار، ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا کریم یہ رمضان ہمارے لیے بہترین رمضان بنا دے، یا اللہ تم پہ کرم فرما، ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، جو بھی جہاں بھی اس مجلس میں شامل ہے مولا ان کی تمام معاملات کو پورا فرما، ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما، ان کے گھروں میں سکون نصیب فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما،
یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا نصیب فرما، قلبی جسمانی شفا نصیب فرما، ہمارے گھروں کو جنت بنا، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں بار بار ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔